بلائنڈ مین فینکس اور ان کا پیٹ شیڈو ایک ساتھ رہتے ہیں۔ بلائنڈ مین فینکس کو بتاتا ہے کہ اس کی ماں آگ لگنے سے مر گئی۔ ایک دن ہرنانڈز بلائنڈ مین سے کہتی ہے وہ فینکس کو اپنے ساتھ شہر لے جانا چاہتی ہے۔ بلائنڈ مین اسے لے جانے سے منع کر دیتا ہے، لیکن ہرنانڈز کے اصرار کرنے پر وہ فینکس کو اس کے ساتھ بھیج دیتا ہے۔ فینکس وہی گانا گنگناتی ہے جو اس کی ماں بچپن میں اسے سنایا کرتی تھی۔ پھر فینکس اپنی ماں کی قبر پر جاتی ہے، وہاں جا کر وہی سانگ گنگناتی ہے کہ اچانک شور کی آواز سن کر فینکس وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ فینکس ایک شیلٹر ہوم کے باہر اپنے شیڈو کے ساتھ بیٹھی بچوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ واپسی پر فینکس واش روم جاتی ہے اور جب وہ باہر آتی ہے تو پھر وہی سانگ گنگناتی ہے اور سامنے ریلن کھڑا ہوتا ہے جو اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فینکس اس سے بات نہیں کرتی اور شیڈو کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ فینکس ہرنانڈز کے ساتھ بیٹھ کر واپس چلی جاتی ہے۔ ریلن اور اس کے بندے اس کی گاڑی کا پیچھا کرتے ہیں۔ جب واپس گھر آتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ ہرنانڈز بلائنڈ مین سے کہتی ہے کہ میں نیکسٹ ٹائم پھر فینکس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، لیکن اولڈ مین اسے منع کر دیتا ہے۔ ہرنانڈز فینکس کو ڈراپ کر کے واپس شہر جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں ریلن اور اس کے آدمی ہرنانڈز کا قتل کر دیتے ہیں۔ فینکس اسکول جا کر پڑھنا چاہتی ہے، لیکن بلائنڈ مین اسے اسکول جانے کی بجائے گھر میں پڑھنے کا کہتا ہے جو کہ اس کے لیے سیف ہے۔ ریلن اور اس کے آدمی رات کے وقت بلائنڈ مین کے گھر آتے ہیں اور سب سے پہلے وہ شیڈو کو مارتے ہیں اور بلائنڈ مین شیڈو کو کھانا دینے آتا ہے اور اسے وہ وہاں نہ پا کر شیڈو کو جنگل میں ڈھونڈنے چلا جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد اسے شیڈو خون میں لت پت ملتا ہے۔ دوسری طرف ریلن کے آدمی گھر کے اندر گھس جاتے ہیں اور فینکس کو ڈھونڈتے ہیں۔ ایک آدمی فینکس کو پکڑنے ہی والا تھا کہ اولڈ مین آ جاتا ہے اور وہ اس آدمی کو پکڑ کر مارتا ہے اور فینکس اپنے آپ کو بچاتے ہوئے پانی کے ٹینکر میں چلی جاتی ہے۔ ایک آدمی پانی کے ٹینکر کو پانی سے بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ فینکس کے سر پر زخم ہوتا ہے جسے وہ ہاتھ سے محسوس کرتی ہے اور اس کی انگلیوں پر خون لگ جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ بلائنڈ مین ایک گنڈے کے منہ اور ناک پر گلو لگا دیتا ہے۔ دوسری طرف پانی کا ٹینکر پانی سے بھر جاتا ہے اور فینکس اس میں بے ہوش پڑی ہوتی ہے۔ بلائنڈ مین ایک اور آدمی کو جلا کر مار دیتا ہے۔ اب ریلن اور اس کے بندے بھی گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور بلائنڈ مین کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریلن فینکس کو اپنی اصلیت بتانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آئے گا۔ پھر اسے وہ اپنے سفید بال دکھاتا ہے اور اسی طرح کے سفید بال سیم جگہ پر فینکس کے بھی ہوتے ہیں۔ اولڈ مین دوبارہ فینکس کو لے کر اندر چلا جاتا ہے اور ادھر ریلن اولڈ مین کی جیکٹ اپنے کتے کو اسمیل کرواتا ہے اور کتے کو اندر بیچ دیتا ہے اور فینکس گھر سے دوبارہ بھاگ آتی ہے اور جنگل میں سے جا رہی ہوتی ہے اور اسے ریلن کا ایک گنڈا پکڑ لیتا ہے۔ ادھر ریلن گھر کو آگ لگانے کا ارادہ کرتا ہے۔ ایک بندہ ریلن سے کہتا ہے کہ وہ آگ نہ لگائے ابھی کیونکہ اس کا کتا اندر ہے، لیکن ریلن کہتا ہے کہ اس کا کتا مر چکا ہے اور وہ آگ لگا دیتا ہے۔ اب بلائنڈ مین اور کتا گھر کے اندر ہوتے ہیں۔ گھر کو آگ لگی ہوتی ہے اور وہ دونوں باہر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولڈ مین کتے کو بچا لیتا ہے اور خود کو بھی۔ ریلن فینکس کو گھر لے آتا ہے اور فینکس شیلٹر ہوم جانے کا کہتی ہے اور جب وہ جانے لگتی ہے تب وہ وہی سانگ سنتی ہے جو وہ خود گنگنایا کرتی تھی۔ وہ رک جاتی ہے۔ ایک عورت وہ سانگ گا رہی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو اس کی ماں کہتی ہے۔ فینکس شیلٹر ہوم نہیں جا پاتی۔ پھر وہ اپنی ماں کے گلے لگتی ہے اور اس کی ماں اس کے بچپن کی تصویر دکھاتی ہے اور فینکس کو بتاتی ہے کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں، اسے کسی اپنے کا دل چاہیے اور یہ دل گفٹ کے طور پر اپنی بیٹی سے لینا چاہتی ہے۔ اتنی دیر میں ریلن فینکس کو ایک ڈرنک پینے کو دیتا ہے جس میں سلیپنگ پلز ڈالی ہوتی ہیں اور فینکس پیتے ہی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف بلائنڈ مین ہرنانڈز کی گاڑی کو دیکھتا ہے۔ جب وہ گاڑی کھولتا ہے تو وہ ہاتھ سے محسوس کرتا ہے کہ ہرنانڈز مر چکی ہے اور ریلن کا کتا اس گاڑی کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اس کتے کو بھاگنے کا کہتا ہے۔ پھر اس سے کہتا ہے کہ رک جاؤ، گھر چلیں، اور پھر اولڈ مین اپنے ساتھ کچھ سامان لے کر ریلن کے گھر جانے کی تیاری کرتا ہے۔ ریلن فینکس اور اپنی بیوی کا آپریشن کرنے کے لیے ڈاکٹر سے کہتا ہے۔ ڈاکٹر اب یہ آپریشن شروع کرنے ہی والا ہوتا ہے، اسی ٹائم لائٹ چلی جاتی ہے۔ ادھر بلائنڈ مین بھی ریلن کے گھر پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کر ایک آدمی اسے کہتا ہے کہ وہ فینکس کو بچا لے کیونکہ ریلن اسے مار ڈالے گا۔
لائٹ جانے کے بعد ریلن فینکس اور اپنی بیوی کو کہیں اور شفٹ کرنے والا ہوتا ہے تاکہ ان کا آپریشن ہو سکے، لیکن بلائنڈ مین وہاں آ کر ایک گیس چھوڑ دیتا ہے جس سے وہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے، ایک دوسرے پر فائرنگ کرتے ہیں جس سے ریلن کی بیوی کو فائر لگ جاتا ہے۔ اس کی ویل چیئر بے قابو ہو کر پول میں گر جاتی ہے اور فینکس کا ہاتھ اپنی ماں کے ہاتھ کے ساتھ بندھا ہوتا ہے۔ اس کی ماں پول کے اندر اور فینکس پول کے باہر ہوتی ہے۔ اس کے پاؤں کسی چیز میں پھنسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پول میں نہیں گرتی، اور فینکس ایک چھری اٹھا کر اپنی ماں کا بازو کاٹ دیتی ہے اور خود کو پول میں گرنے سے بچا لیتی ہے۔ ریلن اور اولڈ مین آپس میں لڑتے ہیں۔ اولڈ مین ریلن کو اندھا کر دیتا ہے اور پھر وہ فینکس کو آوازیں دیتا ہے، سے کہتا ہے کہ وہ برا آدمی ہے، وہ اس کے پاس نہ آئے، لیکن فینکس پھر بھی اس کے پاس آ جاتی ہے۔ دوسری طرف ریلن آ جاتا ہے اور اولڈ مین کے چھرا مار دیتا ہے اور اس کا گلا کاٹنے والا ہوتا ہے کہ اتنے میں فینکس ایک چھرا اٹھا کر ریلن کی کمر میں گھونپ دیتی ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے، اور پھر اولڈ مین فینکس سے کہتا ہے کہ وہ اپنا خیال رکھے۔ فینکس اسے کہتی ہے کہ وہ اسے بچا لے گی، اتنے میں اولڈ مین مر جاتا ہے۔ اس کے بعد فینکس شیلٹر ہوم چلی جاتی ہے اور ان بچوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے۔ یوں مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔